بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دھرتی کے دلیر قوم کے بھائیوں اور بہنوں، مارکہ حق کے پاسداروں، السلام علیکم۔ پاکستان اپنی 8 دہائیوں کی تاریخ میں کبھی بھی عالمی تاریخ کے فیصلہ کن راہداریوں سے لا تعلق نہیں رہا۔ ہم نے حالیہ تاریخ میں دنیا کے کسی نہ کسی گرینڈ سٹیج پر اپنا کردار ادا کیا ہے، جس کی تازہ مثال امریکہ اور ایران میں سیز فائر کا قیام، جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جب پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا تو عالمی تصور یہی تھا کہ بھارت ہر پہلو سے معاشی بھی اور عسکری بھی پاکستان سے زیادہ برتر ہے، مگر ہم نے اس مفروضے کو تاریخ کے کٹہرے میں غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے نام نہاد بڑی معیشت کو گھٹنوں کے بل کھڑا کیا اور اس کی فضائی برتری کو بھی اور غرور کو بھی زمین بوس کر دیا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ کئی ملین ڈالر مالیت کے رفال طیارے راکھ اور ملبے میں بدل گئے، اور ہم وہیں نہیں رکے۔ حکمت، ہمت اور پرامن رویے کے ساتھ ہم نے فوجی اہداف پر قدم بڑھائے۔ یہ صرف اپنے دفاع کے لیے کی گئی کوشش تھی۔ آخرکار فوجی طاقت اور سمجھدار سفارت کی بھی بہترین ملاپ سے جنگ بند کرنا ممکن ہوا۔ پاکستان نے فتح حاصل کی، نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ عالمی ضمیر کی عدالت میں بھی۔ ایک مضبوط فوج اور ایک مضبوط قوم، یہی ہماری منزل ہے، یہی مارکہ حق کی حقیقی مفہوم ہے۔ شہداء زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دینا چاہتا ہوں محترمہ پلوشہ خان کو۔ مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، محترم وزراء کرام، السلام علیکم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی فخر کا باعث ہے، اور وہ اس لیے کہ آج کے دن 1 سال پہلے بھارتی ریاست کے جھوٹے بیانیے کو بھی پاش کرنے کا اور اس کی تباہ ہونے کا دن ہے، اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت میں اور تمام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مارکہ حق نے جہاں مودی کی نفرت کی اور تعصب زدہ تقسیم کی سیاست کو دفن کیا، وہیں مودی کے اکھنڈ بھارت کے تاریخی فراڈ کو، اس کو بھی زمیں بوس کر دیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، اور یہی وہ دیومالائی کہانی ہے جس کو بیچ کر مودی اس کی آڑ میں نفرت کے بیج بوتا رہا ہے اور اپنی سیاست کو چمکاتا رہا ہے۔ ہم اس خطے میں اور دنیا میں بھارت کی چودراہٹ کو زمیں بوس کریں گے، تباہ و برباد کریں گے۔ مارکہ حق کے تمام غازیوں اور شہیدوں کو سلام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ طاہر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے اس قوم کا جذبہ، قوم کی لگن، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے، سچ پر تھے، اور سچائی کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ تو بیانیے کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور جہاں ہماری
نوجوان نسل نے، پاکستان کے میڈیا نے، ہمارے سوشل میڈیا نے بھرپور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا، تو دوسری طرف بھارت کی مکاری، بھارت کا جھوٹ اور ان کی منافقت تھی، جس کی عوض ان کے بیانیے کو پوری دنیا میں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں اپنا مقام غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بناتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی وہ حق اور سچ پر ہونے کی بنیاد پہ آئی۔ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک آپ کو مکمل سینرجی نظر آئی وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے درمیان۔ آج یہ تقریب بھی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک مکمل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن تھا، اتحاد تھا، اتفاق تھا، جس کی بدولت بیانیے کی جنگ جیتنا ممکن ہوا۔ اور آج اس کتاب کے حوالے سے بھی میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اور ان کی پوری ٹیم کا۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادرم عطاء اللہ طاہر صاحب، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، آج مارکہ حق بیٹل آف ٹروتھ نامی اس شاندار تصویری مجموعے کا افتتاح کرتے ہوئے میں انتہائی فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب محض چند اوراق کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہماری قوم کے عزم، لازوال قربانیوں اور فولادی حوصلے کی جیتی جاگتی داستان ہے۔ میں وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی اس کاوش کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان ہمیشہ دنیا میں امن اور استحکام کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا، تاکہ خطے میں موجود تمام ممالک معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے راہ پر گامزن رہ سکیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں پیس مشنز جو جاتے ہیں اقوام متحدہ کے طرف سے، کئی سال پاکستان اس میں نمبر 1 رہا ہے، اور آج بھی پاکستان سب سے بڑے جو کنٹریبیوٹر ہیں پیس مشنز میں، پاکستان اس میں شامل ہے۔ تو یہ پاکستان کی امن پسندی کا ایک بین ثبوت ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے آزادی سے پہلے اور نہ آزادی کے بعد پاکستان کی خود مختاری اور انفرادی وجود کو ذہنی طور پہ قبول کیا۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خصوصاً پچھلی ایک دہائی سے انتہا پسند ہندو ذہنیت نے جہاں ایک طرف خطے کے امن کو مسلسل داؤ پہ لگا رکھا، وہیں اس انتہا پسندی نے ہندوستان کی کثیر الجہتی شناخت کو مجروح کر دیا اور اندرونی طور پر اقلیتوں کو ذات پات
اور مذہبی تفریق اور تشدد سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 79 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام پاک بھارت جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں۔ ہندوستان کی سامراجی ذہنیت سے نہ تو خطے کا کوئی ملک محفوظ ہے اور نہ اس کی اپنی عوام۔ 1948 سے لے کر 1999 تک جنگی محاذ پر بارہا شکست کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر 1971 کی طرز پر پراکسی وار کا سہارا لیا اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی، پاکستان کی مغربی سرحدوں اور شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ کشمیریوں کے حق ارادیت کے مسلسل انکار اور اندرونی مذہبی تعصب کے خلاف مداوع کرنے کی بجائے ہندوستان ان اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے سرحدوں پر جنگ کا ماحول گرم کر دیتا ہے۔ پہلے 2019 میں پلوامہ میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچا کر پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی کوشش کی اور چائے کے کپ کے عوض اپنے جہاز اور پائلٹ کو قربان کیا۔ اس سبکی کو مٹانے کے لیے رافیل جہاز نہ ہونے کا بہانہ بنایا۔ پاک افواج کے دندان شکن جواب کا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، مگر کہیں بھارت کو یہ گمان ہوا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیتے ہوئے تقسیم پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو کمزور خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ اپنی عیاری اور مکاری کی کامیابی کی خوش فہمی میں اور پھر اس گھسے پٹے دہشت گردی کے ڈرامہ کو پہلگام میں رچایا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کی گئی اور جارحانہ عزائم کا برملا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی مدبر قومی قیادت نے ہندوستان سے ان دہشت گردی کے الزامات کا ثبوت مانگا اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی برملا اور واشگاف الفاظ میں ہندوستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی مکروہ جارحیت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالا تر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور ملک کے دفاع میں ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بن گئی جس نے دشمن کے زہریلے عزائم خاک میں ملا دیے، اور پاکستان کی عوام نے اس والہانہ جذبہ اور محبت نے پاک فوج کو وہ قوت بخشی جس نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہائی ٹیک جہاز آسمانوں سے ایسے گرے جیسے کاغذی جہاز۔ پاکستان کے فتح میزائل دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس عظیم کامیابی پر میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس مشترکہ کاوش کا اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان اس کتاب کے جملہ حقوق پاکستانی عوام کے نام کرتی ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خطے میں بھی استحکام کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھارت یا اس کی پراکسس کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے فوجی جوان ہمارے دفاع اور خود مختاری کے ضامن ہیں، اور ہماری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک سیسا بلائی دیوار کی طرح۔ یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے، ہمارے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مارکہ حق کے اوراق، اس کتاب کی ہر تصویر محض ماضی کی فتح کی روداد نہیں، بلکہ یہ ہمارا پختہ عزم اور قوی استقامت کا حتمی اور واضح عکس ہے۔ اس موقع پر میں پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج اور عوام کل بھی ہر جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد اور تیار تھی، اور آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی عزم اور کوشش کو پہلے سے زیادہ شدید جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔